بسم اللہ الرحمن الرحیم. دست جنو از قلم این رائٹس قسط نمبر 26 پارٹ 1. پارس اپنے مینشن میں آیا. جنت بی بی ایزا کہاں ہے؟ گھر کی کیئر ٹیکر سے پوچھا. بی بی جی کمرے سے باہر نہیں نکلی. کیا مطلب؟ وہ صبح سے کمرے میں. جنت بی بی کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ اوپر اپنے کمرے کی طرف بھاگا. دروازہ کھولا. نظریں دوڑائی. انیزہ زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی. حیاتم اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا. میرا بچہ رو کیوں رہا ہے؟ آپ گندے ہو. مجھے آپ سے بات نہیں کرنی. آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے. مجھے ڈر لگ رہا تھا. اس نے ضبط سے آنکھیں بند کی. وہ کیسے بھول گیا کہ وہ کس کنڈیشن میں ہے. اس کی برین کی وین سویل ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ بہت جلد ڈر جاتی. غلطی ہو گئی. آئندہ نہیں کروں گا. کان پکڑ کر اسے منانا چاہا. پارس شاہ جس نے کبھی کسی سے معافی نہیں مانگی تھی وہ آج اپنی 16 سال کی بیوی کے سامنے کان پکڑے بیٹھا تھا. ایک شرط پر مانوں گی. اس کے ڈمپل پر انگلی رکھ کر کہا. مجھے حیاتم کی ہر شرط قبول ہے. مجھے ڈھیر ساری چاکلیٹس چاہیے. بازو پھیلاتے ہوئے کہا. بس؟ اور جیلی، نوڈلز، کوکومو، لیمکو، کینڈی، آئس کریم، کیک، بسکٹ، لیز، کرکرے، چٹوس. بس یہی تھوڑا سا چاہیے. یہ تھوڑا ہے حیاتم؟ جی. اوکے، میں سب کچھ لا دوں گا. لیکن اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا؟ میں آپ کو ایک چاکلیٹ دوں گی. سوچتے ہوئے بولی. میں تو یہ سب چیزیں نہیں کھاتا. پارس نے بھی اس کے انداز میں اپنے ڈمپل پہ انگلی رکھتے کہا. پھر آپ کو کیا چاہیے؟ یہ یہاں پہ. پارس نے اس کے رخسار پر بوسہ دے کر اپنی ڈمپل پر فنگر رکھی. سوچنے والے انداز میں سر ہلایا. آپ کو پتہ ہے مجھے یہ بہت پیارا لگتا ہے. اس کے ڈمپل پہ ہاتھ رکھا. اچھا جی. ہاں جی. اوکے جی. اچھا تم بیٹھو یہاں، میں تمہارے لیے چیزیں لے کر آتا ہوں. جلدی آنا ہے. اس کا ہاتھ پکڑ لیا. 10 منٹ میں واپس آنا ہے. پارس ہاں میں سر ہلا کر چلا گیا. پارس اس کا بتایا ہوا سامان لے کر آیا. سامنے اس کا بھائی کھڑا تھا. سب ٹھیک ہے؟ پریشان ہوتے پوچھا. ہاں سب ٹھیک ہے. یہاں آنے کا مقصد؟ آئی برو اوپر کرتے دیکھا. میرے بھائی کی یاد آ رہی تھی تو سوچا مل لاؤں جا کے. پارس نے گھور کر دیکھا. بابا گھر نہیں ہے. کیا بابا گھر نہیں ہے؟ پارس نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا. دونوں بیسمنٹ کی طرف بھاگے. تم نے میرے بیٹے سے اس کی خوشیاں چھینی. انہوں نے اس کے بازو پر کیمیکل گرایا. اس کی دردناک چیخیں بیسمنٹ میں گونجی. اس کے بازو کی جلد پگھلنے لگ گئی. اس کے بچے کو مار دیا. اس کی ٹانگوں اور پیر پر کیمیکل گرایا. مجھے معاف کر دو. تکلیف کے باعث اس سے بولا نہیں جا رہا تھا. میرے بیٹے کی عزت. اس کی بیوی کو بے پردہ کرنے کی کوشش کی. انہوں نے اس کے چہرے پر کیمیکل پھینکا. وہ تڑپ رہا تھا. جلد پگھلنے کی وجہ سے جسم کا گوشت نظر آ رہا تھا. وہ پرسکون ہو کر اس کی چیخیں سن رہا تھا.
پارس اور اس کا بھائی جب بیسمنٹ میں داخل ہوئے وہ مر چکا تھا۔ ہڈیوں کے اوپر کچھ جگہوں پر گوشت کے ٹکڑے تھے۔ شیرو وامٹ کرنا شروع ہو گیا۔ جاؤ تم باہر، پارس نے اسے باہر بھیج دیا۔ بابا اسے نہیں مارنا تھا ابھی، جو تم اس سے پوچھنا چاہتے ہو اسے نہیں معلوم، اور یہ شداور خان کے ہر برے کاموں میں ملوث تھا۔ پارس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو گئی۔ آپ گھر جائیں، امی پریشان ہو رہی ہیں۔ نیزا ٹھیک ہے؟ دونوں باہر آ گئے تھے۔ ڈرتی بہت زیادہ ہے۔ اس کی جو وین سویل ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کا دھیان رکھنا، اسے کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ شاہ صاحب سنجیدگی سے بات کر رہے تھے۔ ایک اور بات، کسی قسم کا بوجھ ہوا اس کے ذہن پہ، پہلے اس کی حرکات 10 سال کے بچوں جیسی ہو جائیں گی، اور اس کے بعد میں اسے اس سٹیج تک آنے ہی نہیں دوں گا۔ شاہ صاحب کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ بہتر، تم ٹھیک ہو؟ شاہ صاحب نے شیرو کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بابا، اس سے تو اس طرح کی بے رحمی کی امید کی جا سکتی ہے۔ آپ بھی؟ جو میرے بیٹوں کی خوشیاں چھینے گا میں اس سے اس کی زندگی چھین لوں گا۔ شاہ صاحب آنکھوں میں وحشت لیے بولے۔ چلو گھر چلیں، شیرو کو کھڑا کیا۔ پارس، جی کریں بکواس، بھائی سے اس طرح بات کرتے ہیں؟ بات کرنی ہے تو کرو، نہیں تو دفع ہو جاؤ۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا پارس شاہ دی ہٹلر اپنی بیوی کے لیے رات کے 12 بجے بچوں والی چیزوں کے لیے خوار ہوگا۔ شاہ صاحب اور شیرو نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ وہ دونوں پارس سے اپنی عزت افزائی نہیں کروانا چاہتے تھے۔ ہو گیا، جا سکتے ہیں آپ لوگ، دونوں مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ میرے بچے کو کیا ہوا ہے؟ نیزا منہ بنا کر بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس نے گھڑی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ تھوڑی؟ گور کر دیکھا۔ تھوڑی سی زیادہ ہوئی ہے۔ اگر تم ایسے گور کر دیکھو گی تو میں نے پھر یہ نہیں دینی۔ چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ تو بہت اچھے ہو نا؟ شاہو بیڈ پہ کھڑے ہو کر اس کے پاس آتے گردن پہ بازو حائل کیے۔ مجھے اچھے سے پتا ہے حاتم، یہ سب صرف چاکلیٹس کے لیے ہو رہا ہے۔ شاہو بے حد پیار سے بلایا۔ جی جانے شاہو، اس کی پیشانی پر لب رکھے چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ سب کچھ اس کے حوالے کر دیا۔ چیزیں پکڑ کے اسے دھکا دیتے بیڈ پہ بیٹھ سنیکس کے ساتھ انصاف کرنا شروع ہو گئی۔ پارس منہ کھولے اسے دیکھے گیا۔ وہ پرسکون ہو کر بیڈ پہ لیٹ گیا۔ اسے پتا تھا جب تک چیزیں ختم نہیں ہوں گی اس نے نہ کسی سے بات کرنی ہے اور نہ کسی چیز کی ہوش ہونی ہے۔ ملوں گا تو میں بھی، جو مرضی کر لیں یہ سب۔ احمد شاہ نے نیشا سے کہا تھا وہ آج اریج کے پاس سوئے۔ بابا، اچھا نہیں کیا آپ نے میرے ساتھ۔ یہ نیشا آپی کو کمرے سے کیسے نکالوں؟ سیان سوچ میں پڑ گیا۔ آپی تو جلدی سوچ جاتی ہیں۔ سیان شیطانی ہنسی ہنسا۔ اس نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا۔
निशा सोई हुई थी। यह रीच कहाँ गई है? इसने चारों तरफ देखा। रीच वॉशरूम से निकली थी। वो रही मोहतरमा। सियान इसके पास जाके खड़ा हो गया। इससे पहले वो चिल्लाती, सियान ने इसके मुंह पे हाथ रख दिया। चलो मेरे साथ। रीच ने ना में सर हिलाया। अगर तुम चिल्लाई ना तो बहुत बुरा पेश आऊँगा तुम्हारे साथ। सियान सरगोशी करते कान की लू दांतों में दबाया। रीच आंसू बहाती इसके साथ चली गई। कमरे में आके दरवाज़ा लॉक करके मोबाइल उठाया। नेहा पुप्पो। क्या हुआ है सियान? नींद में डूबी आवाज़ आई। निशा आप ही कह रही थी इन्हें डर लग रहा है, आप इनके पास जाके सो जाओ। अच्छा जाती हूँ। सियान ने कॉल बंद कर दी। आपने पुप्पो को आप ही के पास क्यों भेजा है? आंसू साफ किए। मोहतरमा, अगर आपकी आपी साहिबा रात को उठ गई और आप वहाँ मौजूद ना हुई, उन्होंने पूरा घर सर पे उठा लेना है। पुप्पो के जाने से क्या होगा? आप मुझे भेज दो कमरे में, फिर कुछ नहीं होगा। इसकी मासूमियत देखकर सियान का दिल किया अपना सर दीवार में मार ले। कुछ नहीं मोहतरमा, तुम्हारे बस की बात नहीं है, रहने दो, दिमाग ना ज़ाया करो अपना। इसे सोचते देख कहा। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? डांस करवाने? हाय अल्लाह जी, सियान मैं ऐसे गंदे काम नहीं करती। लड़कियों को बहुत गुनाह होता है, डांस करने से अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं। ये बहुत मेरी माँ। चुप कर जा। सियान मैं आपकी माँ नहीं, बीवी हूँ। छोटी अम्मी आपकी माँ है। क्या ढूंढ रहे हैं? इसे इधर उधर देखते पूछा। अपने सर पर मारने के लिए कुछ ढूंढ रहा हूँ। सियान ने अपने बाल पकड़ लिए। सियान खुदकुशी बुरी बात है। रीच अगर अब तुम एक लफ्ज़ भी बोली ना, मैंने अपना सर दीवार में मार लेना है। सियान खुद पे जब्त करता बोला। नहीं बोल रही, बस आप दीवार पे सर ना मारना, आपके सर से खून निकलना शुरू हो। सियान इसके लबों पर झुका। इसके अल्फाज मुंह में रह गए। रीच ने इसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। 5 मिनट बाद वो पीछे हुआ। रीच लंबे सांस लेते रोने लगी। अगर तुम्हारा रोना बंद ना हुआ तो इससे बुरा करूँगा। रीच ने अपने आंसू साफ किए। मैं भाई जी को बताऊंगी। बड़ी अम्मी ने सुबह क्या समझाया था? सियान ने अंशा की बातें सुन ली थी जब वो रीच से कह रही थी कि शादी के बाद तुम अपनी और सियान की बातें किसी को नहीं बताओगी। अम्मी ने कहा था किसी को नहीं बताना। वेरी गुड। चलो अब सोते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। ओके। कहाँ? रीच को दरवाजे की तरफ जाते देख रोका। अपने कमरे में? नहीं, यहीं सोना है। निकाह के बाद शोहर के कमरे में सोना चाहिए, नहीं तो गुनाह होता है। सियान ने इसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया। रीच हाँ में सर हिला गई। सियान इसे बाहों में लिए लेट गया। आप दूर होके लेटें। चुप करके लेट जाओ, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। ये ना हो इस घूमे हुए दिमाग के साथ तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर दूँ। रीच चुप करके लेट गई। असल तमाशा तो सुबह लगेगा, सियान सोचकर मुस्कुरा के आंखें बंद कर गया। जारी है। पार्ट 2 इंशाल्लाह कल अपलोड होगा।